رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ، چوک دارالسلام گوجرانوالہ۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دھولا مال کے ہر دو سرا سرور کائنات فقر مجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے اپنی مقدس اور پیاری کلام قرآن پاک فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. اللہ کریم فرماندا ہے کہ پھر اساں وارث بنایا کتاب دا اپنے بندیاں دے وچوں ایسے بندے سن جنہاں دا اساں چناؤ کر لیا. فمنہم ظالم لنفسہ، فرمایا انہاں بندیاں دے وچوں کچھ تے او سن جڑے پوری زندگی اپنے نفس دا محاسبہ کرتے رہے. ومنہم مقتصد، تے فرمایا کچھ او سن کہ جڑے میانہ روی نال زندگی بسر کرتے رہے. فرمایا وسابقم بالخیرات باذن اللہ، فرمایا کچھ او سن کہ جڑے نیکی کے کاماں وچ سبقت کرتے رہے اللہ کے حکم دے نال کہ اے بھی کام کر لو اے بھی نیک کام کر لو. اللہ فرماندا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ کتنا بڑا فضل ہے اس آدمی تے جنہیں یہ چیزاں نصیب ہو جان. اج میں انہاں بزرگیدہ ہستیاں دے وچوں تاکو ہند دی تاریخ دے اندر ایک ہستی دا تذکرہ عرض کرنا چاہنا جڑے اولاد بطول بھی نے، نسل رسول بھی نے، خون رسول بھی نے. انہاں دا نام گرامی حضرت عبداللہ المعروف پیر بلے شاہ صاحب
تاجدار قصور رحمت اللہ علیہ آپ دا تذکرہ عرض کرانگا. آپ دے اباؤ اجداد ملک حلب دے اندر رہن والے سن. شہر حلب دے اندر آپ دا قیام ہے آپ دے اباؤ اجداد دا. شہر حلب دے وچوں آپ نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کے حضرت غوث محمد المعروف بندگی علیہ رحمہ آپ حلب ملک دے وچوں نکل کے سفر کردیاں اچ شریف دی سرزمین تے تشریف لے آئے. اچ شریف دی سرزمین تے آپ تشریف لے آئے. اللہ دی شان آپ دے اباؤ اجداد حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے جد امجد اچ شریف دی سرزمین تے تشریف لے آئے. اچ شریف دا شجرہ نسب جڑا ہے ڈائریکٹ پیران پیر محبوب سبحانی نال جا کے ملدا. آپ خالصتاً گیلانی سید نے اور حضرت پیر عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک دی اولاد وچ ہوئے نے. اور یقین دہانی نال عرض کرنا کہ آپ دا شجرہ نسب حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شاہباد لا مکانی الشیخ سیدنا سید عبد القادر گیلانی حسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ نال ملدا ہے. آپ دے والد گرامی حضرت سید سخی محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بہت قائد عالم سن. حضرت بابا بلے شاہ صاحب دے ابا جی آپ دا اسم مبارک حضرت سید سخی محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بہت قائد عالم سن، بہت بڑے عالم سن. اور حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت مبارک اچ شریف کے اندر ہوئی. آپ ماں دی گودی میں آئے، خدا دی شان کے حالات بدل گئے. حالات دی تبدیلی دی وجہ تو آپ اچ شریف کے اندر رہنا ناگوار گزریا. آپ حالات دے پیش نظر نکل کے سائیوال قصبے دے قریب ایک قصبہ سی، اس قصبے دے اندر آپ نے آ کے قیام فرمایا. اس قصبے دے نال ہی ایک پانڈو کی پٹیاں دا پنڈ سی. اس پانڈو کی پنڈ دے چودھری نو پتہ لگا کہ ایس ملک وال دے اندر ایک بڑا جناب سید آیا ہے، اولاد رسول ہے، بڑا زبردست عالم صوفیت عاشق ہے. اس چودھری دے بخت بڑے چنگے. ٹریا شاہ دے کول گیا، جا کے کہنے لگا شاہ جی انج کرو تسی یہ پنڈ چھڑ دیو تے میرے پانڈو پنڈ آ جاؤ. آپ نے ہس کے فرمایا تو چودھری ہے میں اولاد رسول ہاں، میرا تیرا کی جوڑ ہونا. ہاں حضرت بابے بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے والد نے مسکرا کے فرمایا کہ چونکہ تیرا میرا کادا جوڑ ہونا ہے، تو چودھری ہے میں مسکین آدمی ہاں، پردیسی ہاں، سید ہاں، تو تیرا میرا کادا جوڑ ہونا ہے. انہیں آخیا حضور جوڑ پا کے تے ویکھو میرے نال، جوڑ پا کے تے ویکھو میرے نال. جڑے ویلے جوڑ پی گیا انہاں دے کہن دے اوتے چودھری پانڈو دے کہن دے اوتے سید نے اپنا سارے دا سارا سامان ملکوال دے اس پنڈ دے وچ بدا تے بن کے سائیوال دے نال ملکوال سی، اس ملکوال تو پانڈو آئے. آپ نے آ کے اس مسجد دے اندر تدریس کا کام شروع کر دیتا. ایک او وقت آ گیا کہ پانڈو کی پنڈ جڑا سی پانڈو پٹیاں دا پنڈ سی، وہ جناب چواں پاسے مشہور ہو گیا یار تے دین دا مرکز بن گیا ہے. اے بابے بلے شاہ صاحب دے ابا جی حضرت سید سخی محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دین دا مرکز بنایا. ہن حضرت پیر بلے شاہ صاحب دا نام جڑا پیدائشی رکھا گیا سی وہ حضرت عبداللہ رکھا گیا سی. آپ دا نام عبداللہ سی. والد گرامی نے فرمایا بیٹا چھڑی پھل ہے، بچپن چو نکلے تو لڑکپن آیا تو فرمایا بیٹا چھڑی پھڑ تے ڈنگراں تے ڈیوٹی لا دیتی. کیونکہ تسی تاریخ نو اٹھا کے دیکھو غربت بڑی آئی ہے اس گھر. سادات دے گھر دے اندر
غربت پڑی آئی ہے. انہاں فرمایا بیٹا لے پکڑ اے پھڑ چھڑی تے جا کے ڈنگر چاریا کر. بچے سن لگن عشق الہی دی آپ نو بچپن چی سی. لگن عشق الہی دی آپ نو بچپن چی سی. آپ دی سیرت اندر آندا ہے آپ میرے دوستوں ہیوان لے کے باہر نکلے. لڑکپنے بچہ سی. ایک درخت دے تلے سید نو نیند آ گئی. ڈنگر جو چلے جیون خان چودھری دی پیڑی اجاڑ دینے پہ. جیون خان چودھری نو پتہ لگا میں ویکھاں انہاں نو چار دا کون ہے. ٹردا ٹردا آیا تے ویکھیا درخت دے تھلے ایک نرگسی نینا والا 14ویں رات دے چن وانگو چمکدا پیا. ایک بچہ لیٹیا پیا او دے سر دے اوتے کالا نار انج کر کے سایہ کر کے کھلوتا ہوا ہے. چودھری جیون کہندا اٹھانا تے مینوں بھل گیا. میں کہنا پتہ نہیں سپ نے اینوں مار چھڈیا. میں پجا پجا پانڈو پنڈ گیا تے جا کے کہنا شاہ جی تواڈے پتر نوں بندیاں مار چھڈیا. آپ نے فرمایا کی ہویا کہ قاتل کون ہے؟ انہیں آخیا قاتل بھی کول ہی کھلوتا ہوا. پنڈ والے بھی لوگ کٹھے ہو کے آ گئے. سیدزادہ لیٹیا پیا اتنے کالا ناگ سایہ کر کے کھلوتا ہوا ہے. ہن کسے بھی پنڈ والے دی ہمت نہیں پئی. حضرت بلے شاہ دا پیو اگے ہویا سپ دوڑ کے پراں نوں چلا گیا. یہ دوڑیا سپ تے پیر بلے شاہ بھی اٹھ کے بہ گئے. آپ فرمان لگے بیٹا کچھ چج دا کم کریا کر. میں پردیسی سید ہاں. لوگ جا کے علامہ دینے نے ابا جی کادا علامہ ملیا جے. پترا ہے جیون خان چودھری کھلوتا کہندا میری چینا دی فصل اجاڑ چھڈی ہے. آپ ہس کے فرماندے نے ابا جی یہ جھوٹ پیا ماردا جے. جاؤ سارے پنڈ دے بندے نال لے جاؤ جے فصل بگڑی ہوئی تے میں بلے شاہ ذمہ دار ہوں. اگر فصل اجڑی ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں. ذرا سارے پیار نہ کہہ دے سبحان اللہ. اللہ اکبر. چودھری کہندا پہلی تے کرامت میں سپ والی ویکھی کہ اللہ دا بندہ ستا پیا دے راکھی سپ پیا کردا ہے. کیونکہ جیون شاہ دی جدوں طبیعت بدلی میں چارن والے بندے نو اج ماراں گا تے اللہ دی شان آپ لیٹے پے سن. اللہ دی قسم سچی پوچھو عمرے فاروق نو روم دا ایلچی مارن آیا. اے شروع تو ولایت چلی آ رہی ہے. روم دا ایلچی مارن آیا. جب روم دا ایلچی فاروق اعظم دے کول پہنچیا تے خیال آیا میں دا گلا کٹ دیواں. اینی دلیل پیا کردا زمین وچ دو شیر نکل پے. عمرے فاروق نے اکھ کھولی تے او بندہ کمبے پیا. آپ نے فرمایا تو کیوں کمنا ہے؟ انہیں آخیا جی میں کی کمنا ہے دو شیر باہر کھلوتے نے. فرمایا تیری دلیل بدلی ہونی ہے. انہیں آخیا جی آہو میں مارنا چاہتا سا. ہس کے فرمایا چل میں تے بندہ ہو کے سوئی گیا سا جہد نال اکھاں لگیاں نو تے نہیں نہ سوندا. حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرما دل میں ابا جی عرض کی ابا جی جاؤ جا کے دیکھو تو صحیح فصل خراب ہوئی ہے کہ نہیں. سارے لوگ تے چودھری جیون بھی ٹر پیا سید بھی ٹر پیا. جس ویلے فصل دے کول گئے تے فصل اگے نالوں گٹھ گٹھ اچھی ہے کوئی اجڑی ہوئی نہیں. پہلی سپ والی کرامت ویکھی دوجی فصل والی ویکھی. چودھری ساری زندگی سید پیر توندا رہا موت کے دو گیا. آپ فرماندے نے اے تے میرا بچپن ہے. پھر اللہ دی شان چونکہ علم ساڈی وراثت آ رہا ہے. علم ساڈی وراثت آ رہا ہے. اے کوٹ قصور میں تواڈے سامنے وہ شخص بیٹھا ہویا جنہیں بابے بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی او دف ویکھی جڑی روزیاں کھڑکھا کے لوگاں دے روزے کھلاندے رہے. میں بابے بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے حجرے دے اندر جا کے نفل بھی ادا کیتے. جس مسجد دے اندر آپ تعلیم حاصل کرتے رہے او جگہ بھی جا کے ویکھی تے آکھیا کڈا سونا دوڑ ہوے گا.
پیر سید وارے شاہ صاحب تے بابا بلے شاہ صاحب یہ دونوں ایک استاد دے شاگرد سن، دونوں ایک ہی استاد دے شاگرد سن۔ پیر بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر سید وارے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تاجدار جنڈیالہ شریف، آپ اور یہ دونوں ہستیاں ایک استاد دے شاگرد سن، جا کے تعلیم حاصل کرن لگ پے۔ حضرت حافظ غلام مرتضی صاحب کسوری رحمت اللہ علیہ اس دور دے بہت قائد عالم سن، آپ دے کول جا کے آپ نو تعلیم واسطے آپ کدی کدی ہس کے فرماندے ہوندے سن۔ شاگرد تو بڑے قابل بنائے سن، ایک سرنگی والے گھر ٹر گیا، ایک ہیر والے گھر ٹر گیا۔ ذرا توجہ کرنا، آپ استاد کدی کدی موج نال فرماندے ہوندے سن کہ حیران کن بات ہے، میں شاگرداں تے بڑا ٹل لایا ہے، ایک جناب سرنگی پھڑ بیٹھے ہی اور دوسرا جڑا ہے وہ ہیر کے دوالے ہو گیا ہے۔ اور یقین جالا جب پیر وارے شاہ صاحب نے ہیر مکمل کیتی، میں وہ بھی جگہ ویکھی جتھے پیر وارے شاہ صاحب نے جا کے ہیر بیٹھ کے لکھی ہے پاک پتن تے ساہیوال کے درمیان ایک ملکہ ہانس قصبہ آندا ہے، اس ملکہ ہانس قصبے دے اندر حضرت پیر وارے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے نام تے مسجد مشہور ہے، آپ تھلے اس مسجد دے پورا ہے جتھے بیٹھ کے ہیر لکھ دے رہے۔ میں اتنے 2.5 گھنٹے آپ لیٹیا، اتنے جا کے بیٹھا، اے اولیاء اللہ جس جگہ دے اتنے قدم رکھ گئے نے نا، وہ اللہ دی قسمیں انہاں قدماں وچ بھی بڑا سرور ہے، لیکن شرط ہے کہ کدی پریت دے ویڑے وچ کھلو کے ویکھیا جائے، اگر محبت دی نظر نال ویکھیا جائے تو اج میں عرض کرنا کہ ہر ولی بے علم نہیں ہوندا، وہ عالم ہوندا ہے۔ کہ حضرت پیر بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ فرماندے نے جڑے ویلے میں علم حاصل کر لیا، میری سرکار عارفہ دے سلطان پیر باہو نے علم کا تذکرہ کردیا ہوا آپ نے فرمایا علم باز جو کرے اے فقیری تے کافر مرے دیوانہ سیوریاں دی کرے عبادت روے اللہ کو لو اے بیگانہ غفلت کنوں نہ کھلسن پردے اے دل جاہل بت اے خانہ پر میں قربان او تلا تو مرشد بہاؤ او جنا مل گیا یار جگانا تعلیم حاصل کرنے کے بارے اللہ نے قرآن بیان فرمایا، پڑھیے قرآن سارے پیار لکھو سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے میرے محبوب ذرا لب کھول کے ارشاد فرما دو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب ذرا لب کھول کے فرما دو علم والا تے بے علم اکو جہا ہے۔ ہن ذرا گل سنیے، علم پڑھ لیا بابے بلے شاہ صاحب نے فرماندے نے سکھ نہ مٹی، ہن دل کرے علم تے پڑھ لیا علم والا بھی ویکھتے صحیح، علم تے پڑھ لیا علم تے پڑھ لیا۔ العلم نور العلم حجاب، حجاب الاقبل، علم نور علم چانن دیندا ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے علم حاصل کرن دے بعد میرا دل کیتا کہ میں مرشد کامل نہ لبا، مرشد معلوم ہو گیا علم ہون دے باوجود بھی علم تک رسائی نہیں ہوئی، تے ہن عشق کہن لگا کہ علم تک بھی رسائی حاصل کر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمانے نے ایک دن میں درخت دے تلے آرام کر گیا، میرے بختاں دا ستارہ چمکیا،
میں دیکھنا کی میری 5ویں پشت دے وچوں سید عبداللہ کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی مینوں زیارت نصیب ہوئی. آپ نے ہس کے فرمایا عبداللہ، عرض کی حضور کی گل ہے؟ فرمایا مرشد دی تلاش کر. کہندے نے سرکار میں دل میں سوچیا میں کیویں تلاش کراں؟ آپ نے فرمایا تلاش کر. خواب وچ 5ویں پشت دا سید ملیا، مل کے کہن لگے دن چڑھیا، ابے نوں عرض کیتی ابا جی مینوں سید عبداللہ کی شاہ صاحب ملے نے. فرمایا بیٹا تو دامن تھام لینا سی تے آکھنا سی سرکار مینوں دس جو میں کتھے بیٹھ ہوواں. آپ کہندے نے اسے حیرانگی وچ میں رات نوں لیٹیا تے دیکھنا کی شاہراں دی زیارت ہو گئی. ہس کے آپ نے فرمایا شاہ عنایت قادری کل چلا جاؤ، انہاں دی بیعت ہو جاؤ. آپ نے مل کے فرمایا اس دور دا کامل ولی حضرت شاہ عنایت قادری شتاری لاہوری رحمت اللہ علیہ انہاں دا جا کے بیعت ہو جا. آپ کہندے نے وڈے ویلے دن چڑھیا تے میں ابا جی کولوں اجازت طلب کی تھی. ابا جی اجازت ہوئے تو میں مرشد پھڑ لواں. کئی لوگ کہندے نے جی مرشد دی کی لوڑ ہے؟ جدو اللہ ہوئے تو رسول ہوئے تو مرشد دی کی لوڑ ہے؟ میں آیت پڑھ دینا تاکہ ثابت ہوئے جے کہ مرشد دی لوڑ ہے وے. جے ایڈا سستا ہی سودا ہوندا تے یہ پڑھے پڑھائے سن، انہاں نوں کی لوڑ سی کتے کامل لوگ کول جان دی؟ آیت پڑھا تسی ٹلی جی سبحان اللہ آکھو. اللہ اکبر. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. پروردگار نے ارشاد فرمایا لوگو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ تو مراد مرشد کامل. فرمایا مرشد کامل دی تلاش کر. ایویں نہیں میاں صاحب نے فرمایا، میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں راد 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 ہر کوئی آکھے تو میں بھی آکھاں راد او بن کامل مرشد اے محمد بخشا اے مر ویسے وچ رہا دے. اگر ایڈا ہی سستا کام ہوئے ہاری ساری بندہ اتنے پہنچ جائے، لیکن قربان جاواں آپ فرماتے نے میں اپنے والد کو اجازت منگی. والد کو بولو بولو والد کو اجازت طلب کی تھی. ابا جی اجازت دیو کہ میں مرشد کامل نہ پکڑ لواں. تو مینو اشارہ بھی ہو گیا ہے، ٹرن لگیا صرف خیال آیا میں علی نسب سید ہاں تے انہاں نال چلیا. ذرا غور کرنا. آپ فرماتے ہیں صرف اتنا ہی خیال آیا ہے کہ میں علی نسب سید ہاں تے میں کدھر چلیا. آپ فرماتے ہیں ٹر پیا. جدو حضور شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ دے کول پہنچیا آپ نے بڑا ادب کیتا، بڑا پیار کیتا کیونکہ سید سن. بولتے چھڈو موتیاں علی سرکار. بڑا ادب کیتا، بڑا احترام کیتا. اللہ اکبر. بلکہ میری محبت تے اے کہندی ہے منبر بھی رسول دا ہوئے، وجود بھی رسول دا ہوئے تے مسجد بھی رسول دی ہوئے. مسجد بھی رسول دی، منبر بھی رسول دا، اتے بیٹھا بھی رسول ہے. تے جدو سرکار نے ویکھیا نا حسن تے حسین ڈگ دے ٹہندے مسجد نبوی وچ آندے نے پے، رسول خود منبر چھوڑ کے تھلے چلا گیا. میں بڑا حیران ہویا، کئی باری حیران ہونا گل کر کے، لیکن رسول نے آنے والے قیامت تک امت نو سبق دے دیتا. فرمایا پاویں شیخ الحدیث ہو دو، پاویں شیخ القرآن ہو دو، پاویں شیخ الکل ہو دو. فرمایا کتنے محقق محدث ادیب تے فاضل ہو دو. فرمایا جتھے خون بطول دا معاملہ ہے، فرمایا جتھے سید دادیاں دا معاملہ ہے، لوگوں ذرا دھیان نال سن لو میری گل، جتھے بطول دے خون دا واسطہ محمد ممبر چھوڑ کے تھلے ہونا پہ گیا. فرمایا جتھے خون بطول دا واسطہ ہے
ایویں نہیں کسی عاشق نے آخیا ہے درد لالا ہوندا حبدار نہیں جیڑا ہے درد منہ کھولو ہے درد لالا دا حب اچھی پڑے ہے درد لالا ہوندا حبدار حبدار نہیں جڑا او بچ عشق دی او دنیا دے او بسنا نہیں او دا ویڑا وچ عشق دی او دنیا دے او بسنا نہیں. آپ فرماتے نے میں ٹریا تو ضرور جڑے ویلے چلیا چلیے اگے چلیا جڑے ویلے تے جناب میں ویکھیا تے دلیل آئی کہ او تے میں تے عالی نسب ہاں سید ہاں. جڑے ویلے مرشد کامل کل پہنچے تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اللہ والے کی نظر تو بھی صدقے جاواں. آپ نے انج کر کے بچھا کے بڑے ادب نہ فرمایا شاہ جی میں تے ایک باغبان دا پتر ہاں تے تسی تے عالی نسب سید ہو میرا تہاڈا جوڑ تے کوئی نہیں. جڑے ویلے بابے بلے شاہ صاحب نے اینی گل سنی فرماتے نے دلیل تے میں کیتی اے آدیاں حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شاہ جی تسی تے عالی نسب میں ایک باغبان دا پتر ہاں میرا تہاڈا جوڑ کا دے ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا مینو یہ واسطہ کوئی نہیں اگر کوئی مینو پوچھے گا تو میں بھی آکھاں گا میں سید نہیں میں بھی ہرائی ہوں. سرکار ہاں پھر وہ بھی وقت آیا ہے کہ بابے بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لوگ کو پوچھتے سن نا توجہ ہے بولو بولو توجہ ہے اے گولڑے دا تاجدار حضرت تاجدارے اے بھی اولاد غوث پاک دی نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضور تسی کون ہو آپ نے فرمایا میں سیال ہاں. کسے پوچھا حضور تسی کون ہو آپ نے فرمایا میں سیال ہاں. سیال والے موہاری نہیں ہے انہیں پوچھا حضور تسی تو سید ہو فرمایا سید تے ہیں وہاں پر میں نہیں گل سمجھے فرمایا میں سیال ہاں کیونکہ میں سیالاں دا نوکر ہاں. سن گل نا عاشقاں گلاں ہی وکھریاں نے. حضور سیال شریف پہنچے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ادو پرانے مٹی دے وڈے وڈے تباہ ہوندے سن انہاں وچ لنگر پکدا سی عقل نہیں اینوں تسلیم کر دی کتے نے وچ منہ پا دیتا. ہاں جی تے حضرت صاحب فرمایا خواجہ شمس الدین نے فرمایا مہر علی کو مسئلہ جا کے پوچھو انہاں آخیا حضور اس طرح فرمایا. خیال دے تاجدار نے فرمایا گل سنو لوگو میں اتنے فتوے لان واسطے علم نہیں پڑھیا میں مرشد دے بوئے تے آیا ہویا میں اج دے دن تک سیال دی گلی نہیں سمجھیا میں جدوں بھی آیا وا سیال نو میں مدینے دی گلی سمجھیا ہے تے جے مدینے دی گلی دا کتا ہوے تے تیرے نال تے لکھ درجہ چنگا تیرے علی. آپ نے فرمایا میں فتوے لان واسطے علم نہیں پڑھیا اے اولاد بتول کو پوچھ کے دیکھو. ہاں اولاد بتول کو پوچھ کے دیکھو عاشقانیاں تے وکھریاں ہی رمضان نے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی توسا شریف جا کے کئی باری آپ نے اپنا روپ بدل لینا تے جتھے لنگر خانے لنگر پرتیندا ہونا اوتھے چنی لئی ہونی اتنے تے لنگر منگدے ہونا انج جھولی کیتی ہونی مینوں بھی کمینے نوں روٹی دے دیو. اے عاشقانیاں باتاں نے مینوں بھی کمینے نوں روٹی دے دیو. ایک دن شہزادیاں ویکھ لیا ویکھ کے فرمان لگے قمر الدین انج تے نہ کریا کر. عرض کیتی حضور میں نہ قیامت نوں میں پیراں وچ نہ اٹھاں شاہ سلیمان دے نوکراں تے گداواں وچ میں اٹھاں. یہ تے عاشقاں دیاں باتاں نے
اللہ اللہ عشق کردا اے اپنی مرضی دے کم اے نائے راہ ویکھدا دا قرآن ویکھدا جتھے چاہے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا حضرت پیر بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب مرشد پاک دی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا عبداللہ جی حضور آپ نے فرمایا اج تو بعد تسی جا کے ورد وظائف کرو اللہ اللہ کرو کی کرو بولو بولو اللہ لیکن ساڈے اللہ اللہ کرنے میں تے اللہ والیاں بھی اللہ اللہ کرنے میں بڑا فرق ہے اسی 5 پڑھ کے تھک جانے ہاں تے اونا اللہ والیاں دی اللہ اللہ ویکھو آپ فرمانے نے جب مرشد کامل نے فرمایا کہ عبداللہ شاہ جا کے اللہ اللہ کر فرمانے نے پھر میں چناب دے کنڈے تے جا کے ڈیرا لا لیا چناب دے کنڈے تے جا کے ڈیرا لا لیا دا قرآن نے نقشہ بیان فرمایا ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ اللہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير پروردگار نے ارشاد فرمایا میرے بندیاں وچوں کچھ ایسے بھی بندے نے جڑے اپنے نفس دا تزکیہ کردے نے ظالم لنفس فرمایا انج دا تزکیہ کردے نے اللہ اکبر توجہ ہے جی انج دا تزکیہ کردے نے نفس دا تذکرہ کردیا ہویا میرے پیر باہو عارفاں دے سلطان حضرت سلطان باہو نے ابیات دے اندر ارشاد فرمایا آپ فرماتے نے ایو نفس ساڈا دے دیا جے رب ساڈے نال سدھا گو عالم فاضل اس آن نوائے جتھے ٹکڑا دیکھیا ایتھے داغو جس نے دی کیتی تباہی اس رب دا راہ اے لداو سوکارا نہیں فکر دا مرشد باہو کر مان سیرا اے رداہو سبحان اللہ فرمایا سوکھا راہ فقر دا نہیں کامل باہو کر مان سیرا ردا ہو آپ فرماندے میں دریا چناب دے کنارے تے بیٹھ گیا آپ فرماندے نے قدرتی طور تے مینوں اپنے آبائی وطن دی کشش ہوئی تے میں پانڈے پٹی گیا توجہ ہے رنگ زیب عالمگیر دا زمانہ سی آپ کہتے ہیں سکھاں دا جتھا آیا ساڈے پنڈ دے کولوں دی لنگیا ادو گھوڑیاں دی سواریاں ہوندیاں ہن آپ فرماتے نے ایک سکھ گھوڑی تے چڑھیا تے مسلمان مشتعل ہو گئے کہ تو کون ہے ساڈیاں تیاں بھیناں نوں ویکھن والا گھوڑی تے چڑھ کے انہاں سکھ نوں ماریا چوکھا ہی ماریا تے بابا بلے شاہ صاحب کھلوتے ہن کول فقیر دی رمز وکھری ہوندی اللہ والیاں دی تباہ کوئی وکھری ہوندی حالاں سکھ سی او مسلمان سن آپ سید سن چاہتے تے نال رکھ کے انہوں بھی مارن لگ پیندے فرمان لگے ویکھنے کڈے بھولے نے جو غلطی کر ہی لئی تے انج والا سمجھان دے
انج والا سمجھا دے بابے بلے شاہ صاحب نے نہ سارے پرا کر کے فرمایا پچھاڑ جاؤ یہ کچھ نہ آخو انہوں چھڑا کے نا آپ وہ ٹرے پنڈوں باہر کھ کے آئے جب باہر کھ کے آئے تو لوگ جن بھی ہے سن نا سارے شاہروں کی گل پی گئے یہاں چودھری کے منڈے جڑے وٹے مارن لگ پے آپ نے غصہ لگا تو پانڈو کیوں نکل کے نا نال ہی فتو پنڈ سی ایک جاگدے موتی والی پانڈو پٹیوں نکلے تو نال ہی فتو پنڈ سی آپ نے جا کے اتنے اقامت کر لی اے جناب چودھری شیخو پیچھے گیا جا کے کہنے لگا شاہ جی خدا واسطے معافی دے دیو آپ مان لگے تے پنڈ میں نہیں جانا انہیں آخیا کیوں انہیں آخیا تے پنڈ دیا مینو ماریا تے پنڈ دیا مینو اتے آپ نے نا ایک پنجابی دا شعر لکھیا جے تو غازی بننے بلیا تے لک تو بن تلوار ہے پانڈو کی نو پہلو ماری پھر تو کافر مار پانڈو کا ماریا ہی نا آپ کیا فرمان لگا جے تو بلیا غازی بننا لک بن تلوار جے تو بلیا غازی بننے لک بن تلوار پہلو پانڈو کی نو مار پھر تو کافر مار وہ جڑے ویلے نال ہی کہندے نے اللہ اکبر تے پانڈو کو جڑے ویلے اینی گل کیتی نا خدا دی شان اللہ دا ولی اللہ دا ویلے میرے پیرے باہو نے 140 کتاب دے وچ فقیر دا متن بیان کر دیا ہے ایک ہی گل کیتی ہے آپ فرماندے نے لسان الفقر سیف الرحمان آپ فرماندے نے فقیر دی زبان اللہ دی تلوار ہو جاندی ہے فقیر دی زبان اللہ دی تلوار ہو جاتی ہے فرمایا ادھروں نکلتی ہے اللہ والوں کی زبان کبھی تلوار ہوتی ہے کبھی شمشیر ہوتی ہے اللہ والوں کی زبان کبھی تلوار کبھی شمشیر ہوتی ہے کبھی خدا کے راز میں وہی تقدیر ہوتی ہے لسان الفقر سیف الرحمان اللہ دا بندہ بولے اللہ دا بندہ بولے تے آپ فرماندے نے جے تو بلیا غازی بننا لکھ نال بن تلوار پانڈو کی پہلو ماری مگروں ماری کفار ہاں فرمانے نے کافرانو مگروں ماری ادھر جناب سکھاں دا جتھا آیا انہاں پورے پنڈ دی تباہی معلوم ہو گیا اللہ دا کامل بندہ بولدا بولو بولو یار اللہ دا کامل بندہ ہائی مائی بولدا نہیں تے جدو بول پوے پھر چھڑدا کچھ نہیں پھر چھڑدا کچھ نہیں ہائی مائی اللہ دا بندہ بولدا نہیں وہ دی وجہ کیوں کہ یہ ست چلی آ رہی ہے یہ صدات کرانے دی پچھلی ست میں دکھا دیا حضرت امام زین العابدین اپنے ہم رقاباں تے یاراں دے نال جاندے سن پہ دیکھیا تے سنان جنہیں قاتل امام حسین دا انہیں دیکھیا کہ آندا پہ زین العابدین انہیں مینوں پھڑ لینا ہے مینوں مارن گے وہ نس پیا امام دی بھی مرضی آ گئی فرمایا بھجو یہ پھڑو پھڑیا وہ گھوڑا ہامتے پیا آپ بھی پسینے نال تر ہویا سید سی نا فرمان لے کے نواؤ میرا لباس دیو اینو کپڑے دیو میرا گھوڑا دیو اینو روٹی سونی دیو وہ بڑے رام نے پوچھتا امام زین العابدین کس گل کا سلا پہ دینا ہے آپ نے فرمایا سلے کا لفظ نہ بول میں بڑی تکلیف ہوئی سلے کا لفظ نہ بول انہیں آخیا میں تیرے باپ دا قاتل امام زین العابدین تو میرے نکی پہ کرنا ہے اس آخیا آرام نہ بہو کربلا وچ تیرے اسی پراؤنے سا جو تیرے کو سریا تو ساڈے نال کردا رہا ہوں تو ساڈا پراؤنا ہے پاویں قاتل ہی میں نانے دی عادت تو نہیں نہ چھڑ دین فرمایا پاویں تو قاتل ہی ہے میرے باپ دا لیکن میں نانے دی عادت تے نہیں نہ چھوڑ دینی حضرات محترم قربان جاواں حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس وطن وچوں چل کے پھر فرماندے نے میں آیا زور تے تقوی اختیار کرن دے بعد آپ فرماندے نے ایک دن میرا دل کیتا کہ اڑ کے میں مدینے ٹر جاواں اڑ کے میں مدینے ٹر جاواں اتنی کشش سرکار دے مدینے دی لگی وہ بڑے خوش نصیب وجود ہوندے نے جنہاں نو کشش مدینہ لگ جائے اور یقین دہانی نال عرض کرنا وا
ممبر رسول تے بیٹھ کے مدینے اپنی مرضی نال نہیں جایا جاتا جنہ چکر مدینے والا ٹک مار نہ کرے. جڑے منظور ہوندے نے انہاں نوں بلایا جاتا ہے. میں وہ بھی نصیباں والے ویکھے نے اپڑ کے بھی نہیں اپڑ دے. اللہ جانتا میں اپنی اکھاں نالوں بھی لوگ ویکھے نے جڑے اپڑ کے بھی نہیں اپڑ دے کیونکہ جب چھاننا ماریے تے دانے اڈ ہو جاندے نے ونڈ اڈ ہو جاندے نے. محمد دی رحمت جب چھاننا مار دی ہے جنہوں نے قبول کرنا ہوں بلا لیں. ایسے ایسے بھی عاشق نے میرے محبوب دے دروازے تے بیٹھے ہوئے جنہوں نے 70 سال ہو گئے اتنے رہندے. اللہ جاندا انہوں دی تمنا تے خواہش کی ہے کہ کاش ساری موت دا وقت اس جگہ تے آ جائے. مدینہ طیبہ سی. آپ فرماندے نے میری تمنا تے خواہش بڑی کہ میں تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اڑ کے ٹر جاواں پر لگے ہون میں اڈ کے ٹر جاواں. حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ نقشہ کیویں بیان فرمایا آیا فرماندے نے جی مل جائے کوئی کشتی مخانا اساں سر پر سجن دے دے. ہاں فرما دے لیں جڑے ویلے مینوں بڑی کشش دل لگی میں ٹریا اپنے مرشد کامل دے کول آیا حضرت شان عید قادری ستاری لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ دی خدمت وچ میں حاضر ہویا. آپ نے انج دل ول ویکھیا ویکھ کے فرمایا بلے شاہ بڑا حیران لگا پھرنے حضور میرا دل کردا مدینے جانا. آپ نے فرمایا وجہ کی ہے عرض کیتی حضور دا فرمان ہے من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی. بابے بلے شاہ صاحب نے حدیث پڑھی مرشد دے سامنے. حضور میری سرکار نے فرمایا جڑا میرے وصال دے بعد میری قبر دی آ کے زیارت کرے گا وہ انجے ہی سمجھے میں محمد دی زیارت کر کے آیا ہاں پر صحابی نہیں بنے گا. حضرت بلے شاہ مرشد نو عرض کردے نے حضور مہربانی کرو میں بھی سرکار دا روزہ ویکھاواں. آپ نے فرمایا بلیا 3 دن اڈیک کر لے تینوں مدینے جان دی لوڑ نہیں تیرا نانا ایتھے ہی مل پوے گا. مرشد ہوے تے ایسا ہوے سارے کہو سبحان اللہ. مرشد ہوے تے ایسا ہوے مرشد ہوے تے ایسا ہوے میرے پیرے باؤ نے فرمایا میں قربان پینا تو باؤ جڑے گھر وچ یار وکھاون میں قربان تینا تو باہو جڑے گھر وچ یار. سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جہاں تہاڈی ٹھنڈی سبحان اللہ. ذرا پیار نہ بولو میں قربان بولو بولو میں قربان. سارا شعر نہیں میں پڑھیا آخری شعر پہ پڑھنا میں قربان اتنا جڑے گھر وچ یار. حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں مرشد کامل کل گیا. اچھا آپ نے فرمایا بلیا ضرور جانا. حضور بڑا ہی دل کرتا کدی پر لگے ہونا اڈ کے نانے دے گھر تر جانا اینی کشش دل. آپ فرمایا جانا ہی سارے کہ سبحان اللہ فرمایا جانا ہی یہ جانا ہے. آپ نے فرمایا چل 3 دن کے بعد تین دساں گا. جڑے والے آپ فرماتے ہیں میں تیری جی راتی لیٹیا میرے بختاں دا ستارہ چم گیا نانے دی زیارت ہو گئی. جڑے ویلے تہجد دے ویلے میں اٹھیا میرا مرشد کامل مراقبے وچ بیٹھا ہویا ہے. میرے پیراں دی آواز سن کے شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ نے انج کر کے میرے ول ویکھ کے ہس کے فرمایا شاہ جی مقصد پورا ہو گیا جے. میرے پیرے باؤ نے فرمایا ایک جاگاں
ایک جاگنا جان ایک جاگ دیا او ستے ہو او کی ہوا جے کھگو جاگے لیندہ عیسیٰ اپٹے ہو ایک ستیا جاوا حاصل ہو ایک جاگ دیائی او مٹھے اوپر میں قربان او تینا تو باہو او جنہ خوب پریم دے جتے میں قربان تھنا تو میرا صدبا جنا خوب پریم دے آپ فرماندے نے تہجد دا ٹائم ہے میں مرشد کامل دے کول حاضر ہویا میرے مرشد مراقبے وچ بیٹھے سن آپ نے سر چک کے ہنس کے فرمایا شاہ جی کام ہو گیا سبحان اللہ آپ نے انج ہنس کے فرمایا شاہ جی کام ہو گیا حضور ہو گیا حضور بولو بولو یار حضور اور حدیث سماعت فرما لو میری سرکار نے فرمایا ملک دے کسی کونے وچ چودھری شہباز صاحب ملک دے کسی کونے وچ میرا درد رکھ لو میری محبت رکھ لو یہ کون گل لکھ دے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے مکتوبات وچ لکھ دے یہ او شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جڑا انج اکھ بند کرے تے نانا ویکھدا سی جاؤ جا کے بر صغیر دے اندر پاک و ہند دے اندر حضور دی حدیث دی رائج کرنے والا یہ کرانا ہے تے شان کی سی آپ فرماتے ہیں قسم اٹھا کے میں کہنا میں لمحہ بھر اپنے نانے نو نہ ویکھا میں مر جاواں آپ فرماتے ہیں میں لمحہ بھر اپنے نانے نو نہ ویکھا تے میں معلوم ہو گیا کہ یہ شان کوئی وکھری ہے یہ طریقہ کوئی وکھرا ہے اچھا آپ فرماتے ہیں کہ جڑا انسان چاہتا ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ لواں آپ فرماتے ہیں بڑی خوشی نال وہ سونے سونے کپڑے پائے غسل کرے غسل کر کے غسل کرنے دے بعد غسل کرے غسل کر کے تے سونے کپڑے پائے دل نبی لی رکھے سر خدا لی رکھے تے فرمایا کثرت نال نبی تے درود پڑھے اے امتی اگر تیرے کولو نہ گیا تیرے پڑھن وچ کوئی فرق رہ گیا تے فرمایا نبی بڑا لاجپال ہے نبی بڑا لاجپال ہے اگر تیری پڑھائی وچ کوئی فرق رہ گیا تے نبی بڑا لاجپال ہے تے پھر حضور آپ ہی کرم فرما دیں گے حضرات آپ فرما دیں مرشد کامل نے مینو لاہور دی سرزمین چ بیٹھیا ہویا مصطفیٰ دی زیارت کرا دیتی آپ فرما دیں ایک دن داتا دربار اسی 4-5 عاشق بیٹھے ساں توجہ ہے میرے وال حضرت بلے شاہ صاحب فرما دیں 4-5 عاشق بیٹھے ساں تے میں بھی چونکہ شاعر سا مینوں بھی محبت سی بڑی سرکار نال میں کیا سناؤ ہاں تسی بھی کوئی گل سناؤ ایک گل سنان لگا کہنے لگا جی بالغ العلا بکمالہ بابا سادی دی روائی پڑھی بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو دوسرے نے پڑھیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نور پاک دا تذکرہ کیتا تریجے نے حضور دا ہندی دا شعر پڑھیا کہ مصطفیٰ جدو معراج تے گئے تے بابے بلے شاہ صاحب فرماندے نے میں بھی سناواں تیناں دا سن لیا نا تے فرمایا ہن تسی سر نہیں ہلانا جواب دینا
میں بابے بلے شاہ صاحب کا کلام پڑھن لگا. بابا بلے شاہ صاحب فرماندے ہن میں لکھیا سونا یار. داتا صاحب کے دربار سے بیٹھ کے بابا صاحب پہ پڑھتے ہیں ہن میں لکھیا سونا یار. او جس دے حسن دا اے گرم بازار ہن میں لکھیا سونا یار. پڑھو اے ہن میں لکھیا سونا یار. بھئی جس دے حسن دا اے گرم بازار اے ہن میں لکھیا اے سونا یار. اگے فرماندے نے سونا پین تسا کہایا آدم اپنا اے نام دھرایا. احمد آہد تو بن احمد آیا. آہد تو بن احمد آیا. اے حسن دا گرم بازار ہن میں لکھیا اے سونا یار. حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیانہ اور عارفانہ کلام لکھیا تے آپ فرماندے نے اجازت ہو تو سنا دیں. آپ نے عارفانہ کلام لکھیا صوفیانہ رنگ پیش کیتا جتے وحدت الوجود کا رنگ پیش کیتا. آپ دی عادت کریمہ سی جب مرشد پاک نے حکم فرمایا نا کہ بلیا قصور ٹر جا جتھے اج ریلوے اسٹیشن ہے نا اتنے کوئی شے نہیں سی. سید نے جا کے ڈیرا لا لیا. پٹھانا دے گھر بڑے ہی سن قصور دے وچ. جدو فقیر دا چرچا ہویا نا ایک بیوہ عورت ہاتھ دے وچ تحفے لے کے نا بابے بلے شاہ صاحب دی زلفاں تے سید ہوئے تے کوجا تے ہو ہی نہیں نہ سکدا. میرا اے ایمان ہے کہ اولاد رسول ہوئے خون رسول ہوئے تے کوجا نہیں ہو سکدا. علی دا لال اے نین موٹے موٹے نقش موٹے موٹے. کوئی بندہ اگر ناراض نہ ہوئے تے گل سناواں ہن وی او بندہ حیات ہے. صادق آباد دے اندر حاجی محمد اسلم المدینہ ٹریول والے انہاں دی خود زبان ہے سلطانی صاحب کچھ میرے تے دور اے رہا کہ پیر بلے شاہ صاحب مینوں آ کے تہجد لے جگاندے رہے. اتوں تک کہ انہیں چک کے مدینے لے جانا مکے لے جانا جتھے دل کرنا لے جانا. میری روٹی مک گئی کھانا پینا مک گیا ہے. وہ والد ادو یاد سی. والد بڑا حیران ہویا پتہ نہیں میرے منڈے نو کی ہو گیا. ایک دن ماں دا وجود ہی ہوندا ہے نہ رہ سکی ماں. ایک دن ماں نے بڑے غصے دے نال اپنے پتر نو پھڑ کے آکھیا بیٹا کچھ سمجھ نہیں لگتی. بیٹا کو سمجھ نہیں لگتی تینوں کی ہو گیا. تینوں ناراض ہو تینوں ہوں آدھے نے میں چونکہ اس فیلڈ دا واقف نہیں سا کتنے قصور تے کتنے صادق آباد. فقیر دی اپنی موج ہے نا کتنے قصور تے کتنے صادق آباد. اجے بھی وہ بندہ حیات ہے. پیر مرید ہونا پیر مراد کتوں آ گیا. لکھن والے بھی شہید ہی نے. پیر مرید دا رشتہ ایک ہی سمجھ لو. میرے سلطان باہو نے ہر کتاب دے اندر فرمایا المریدو لا یرید. مرید ہوندا جدا ارادہ ہی کوئی نہ ہوئے. سمجھ گئے ہو لمبی حل نہیں میں پاندا. المریدو لا یرید فرمایا مرید. دوسری آپ نے مثال انج دیتی ہے بھی کدی موئے بندے نو غسل دین والا ویکھیا جے بولو. اور کدی موئے بندے نو غسل دین والا تو ہاں تو کدی دیتا نہیں نا. وہ وجہ گھر والے تے کدی گھر والے غسل دیتا ہی نہیں. وہ آدھے مسیتوں لے آؤ کمائی کھان نو اسی ہاں غسل دین مسیت والے نے. گل سمجھو کمائی کھان نو ساری زندگی کمائی کھانا رہتا. شرعی طور تے حکم تے ہے نا غسل تو آپ دے انہوں. کیوں بھائی بولو غسل آپ دے. علی گھر والا ہے سی کہ نہیں تے نبی نو غسل دیتا کہ نہیں بولو.
میرے پیرے باہو نے 150 کتاب کے اندر مرید تے پیر دا رشتہ قائم کردیا ہوا آپ نے فرمایا مرید کی حال مرید لا یرید مرید وہ ہوندا ہے جڑا ارادہ ہی کوئی نہ ہوئے جدی گل اپنی ہوئے ہی کوئی نہ لیکن شرط ہے پیر بھی تو انجدا ہوئے نا اے نہ ہوئے پیر جمعرات والا ہی ہوئے حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمانے نے جدوں میرے مرشد نے فرمایا قصور دی سرزمین تے ٹر جا تو تے بلے شاہ صاحب فرمانے چل بلیا مرشد آکھیا ٹر جا وچ قصور اگر ہن بابا بلے شاہ صاحب چل بلیا تے ٹر جا چل بلیا مرشد آکھیا ٹر جاوے قصور نہ کوئی اوتھے جان دا بجدا نہ کوئی اوتھے دستور آپ فرماندے نے قصور دی حالت یہی سی کوئی دستور نہیں سی جہاں دل کردا ہی کھائی آندا جہاں دل کردا ہی پیوی آندا سی بابا بلے شاہ صاحب جتنے ریلوے اسٹیشن ہے اتنے جا کے آپ نے قدم لایا ایک پٹھانا دی بیوہ عورت بڑی حسین و جمیل انہوں پتہ لگا اتنے کوئی درویش آیا ہے گئی توپے چکے ہوئے بابا صاحب دے قریب ہوئی آپ نے منہ ادھر کر چھڑیا وہ پھر اگے ہوئی آپ نے ادھر کر چھڑیا کہندی اے فقیرہ تینوں سید سمجھ کے آئی ہاں ہس کے فرمایا ماں جی اندروں صحیح ہو کے کھلوو میں تانوں من لینا اندروں صحیح ہو کے کھلوو انہیں آخیا وے بابا میں اندروں کھے ہاں انہیں آخیا بی بی تو کسے اور ارادے نہ لائی ہے پہلو 3 واری آنکھ بلا میرا پتر بلا میرا پتر 3 واری آنکھ میں تینوں کول بہا لینا تو میری ماں آپ نے حضرت شاہ محمد غوث رحمت اللہ علیہ گوالیار نے فرمایا اے تامسین اتنے قبر پئی ہے ایک گویے دی چھٹ کے جاوا یہ تو 3 پتر درخت دے کھا لے تینوں گاؤن دی جاچ آ جائے گی پھر کوالاں دے نیڑے ایڈے رہن دی تینوں بھی لوڑ کوئی نہیں جناب پھر ایک دن جا کے نہ کوالا جڑے کوال جا کے مرشد خانے قوالی کرتے سن انہاں نے ترلا ماریا کہ مینوں زنانہ لباس پاؤ تے انہاں نوں آکھو ایک مگینہ تواڈے سامنے گاؤنا چاہندی ہے تے بلا مرشد نو کون دسے صاحب نظر نو کون دسے تے کدی ہو ہی نہیں نہ سکدا اس پنڈے دا کوئی واقع ہوے تے انہوں پتہ ہوندا دوسرے نو کی پتہ ہوندا ہاں جی باہر کنڈے تے کھلو کے آکھے بھی ڈنگوائی کنی ہے تے پانی کنا تے عرض کنا تے طول کنا جدوں چھال مارنی ہے پتہ تے اودوں ہی لگنا ہے ہاں جی بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے انہاں کوالاں نے جا کے نا شاہ عنایت نو عرض کیتی حضور اس طرح اجازت ہوے تے جمعے والے دن ایک بندہ تانوں قوالی سنانا چاہندا ہس کے فرمان لگے آہو اونوں میں وی جان لاں ہائے ہائے توجہ ہے میرے بل اچھی بولو یار اونوں ڈٹ کے بولو اونوں میں بھی جاننا وا بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 1186 دے اندر قصور شہر دے اندر آپ دا وصال ہویا اج بھی آپ دی مرکز مرجع الخلائق اللہ دے بندیاں دیاں یاداں ہمیشہ واسطے تازہ رہندیاں اللہ کریم میری تے تہاڈی حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین